اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہمارا دوست بہت دیر سے سوال کر رہا تھا کہ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں کہ ہر نماز کے بعد کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جس کا وظیفہ کرنے سے ہم ایک تو نماز بھی ادا ہو جائے، ساتھ اللہ کے ولی بھی بن جائیں، یعنی نماز کے بعد کا وظیفہ جو ہم کو اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بنا دے، اللہ کا محبوب بندہ بنا دے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یاد رکھیں سائیں محبوب پیر جو اپنے سلسلہ سروریہ قادریہ کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ آپ سب کو ایک ہی مشورہ جو قرآن و حدیث، اہل بیت و صحابہ اور اولیاء اللہ کی زندگیوں سے ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑ لیں، کسی اللہ والے کے ہو جائیں، کسی کامل ولی اللہ کے مرید ہو کر، اس کا طالب ہو کر، اس کے غلامی میں آ کر آپ ان سے مشق وجودیہ کو سیکھیں۔ مشق وجودیہ کہا جاتا ہے اپنے باطن کو اللہ کے اسم کے نور کا رنگ دیں۔ جب تک اسم کا نور آپ کے اندر نہیں نہ جائے گا، باطنی کنٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، ہم ظاہری جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، ذکر لسانی زبان کے ذکر سے ہے، جبکہ ایمان اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان ہم نے ان کے قلوب میں اتار دیا، اور اس میں اللہ ذات قلب میں اترا، اور قلب کو ہی یعنی دل کو ہی اللہ نے اپنا گھر قرار دیا، اور روح کو اللہ نے اپنا امر قرار دیا، اور اس تک پہنچنے کی سیڑھی بتایا۔ اللہ تک پہنچنے کی جو سیڑھی ہے وہ روح امر ربی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ولی اللہ ضرور آپ بنیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا باطن بھی زندہ کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کا باطن یعنی دل اس میں اللہ ذات کے نور سے معمور نہیں ہوتا، آپ کا سینہ اس میں محمد سے روشن نہیں ہوتا، آپ کا ظاہری باطن ہر طرح ہی اپنے شیخ کی حضوری میں نہیں رہتا، میرے بھائیوں کبھی بھی ولایت کا جو مرتبہ ہے یہ پانا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ وہ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اس اللہ کو کسی پر کرم ہو جائے، اس اللہ کا پروردگار کا فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، تو وہ جس کو چاہے پھر کرم فرما دے، کیونکہ جے میں ویکھاں عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت والے تے بلے بلے بلے۔ اللہ کی رحمت بلے بلے ہے، جس پر ہو جائے اس کے وارے نیارے کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے گنہگاروں کو وہ اولیاء بنا دیتی ہے، صالحین بنا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ ہم سب پر بھی وہ اپنی رحمت فرمائے۔ تو میرا جو یہ پیغام ہے پہلے اس کو یاد کر لیں، کسی کامل ولی اللہ کے، سروری قادری سلسلے کے کسی بھی اچھے ولی اللہ کے مرید ہو جائیں، اور اس کے بعد اس کے بتائے ہوئے وظائف کریں، ہمارے بتائے ہوئے وظائف کریں۔ دیکھیے کس قدر جلد از جلد انشاءاللہ اللہ کی ولایت آپ پر مہربان ہو کر آپ کے دروازے پر دستخط دے دے گی۔ تو آئیے ہم ہر نماز کے بعد سب سے پہلے تو وہ وظیفہ بتاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کی آقا و مولا خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک مبارک بیٹی کو جو وظیفہ نماز کے بعد بتایا۔ اب جو وظیفہ کائنات کا محبوب نبی اپنی اس بیٹی کو بتائے کہ جو بیٹی خاتون جنت بھی ہے، اور سلسلہ سروریہ قادریہ میں ہمارے سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ روحی شریف میں ارشاد فرمایا کہ تمام فقراء کاملین جتنے بھی دنیا میں اولیاء، فقراء، صالحین ہیں، ان تمام کی مرشد زادی کا نام، ان تمام سلطانوں کی سلطان الفقراء شہزادی کا نام، اول پوری کائنات کی سب سے پہلی فقر کی ذات کا نام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ جناب سلطان باہو نے اپنے رسالہ روحی شریف میں لکھا، اور میرے دادا مرشد فقیر نور محمد سروری قادری نے مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں ان کے فضائل میں یہ بات لکھی کہ پوری کائنات میں سارے مرشدوں کی جو مرشد ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہے۔ تو جناب سجدہ کو رسول خدا کملی والے محبوب نے جو ہر نماز کے بعد تسبیح بتائی وہ کیا تھی کہ اے میری بیٹی لخت جگر وہ تسبیح پڑھا کرو، اللہ تم پر مہربان ہوگا، جسم کی تھکاوٹ دور ہوگی،
مرض دور ہوں گے، پریشانی دور ہوگی، غم دور ہوں گے اور آپ پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ وہ کیا تسبیح تھی؟ وہ 33 بار اپنی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں۔ 33 بار پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا معنی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، 33 مرتبہ، یا پوری تسبیح بھی بندہ اس کی کر سکتا ہے، یہ آپ کی ہمت ہے۔ ہر نماز کے بعد، فجر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء، ہر نماز کے بعد آپ نے 33 بار پڑھتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ میں ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا، آپ نے عربی پڑھنی ہے۔ اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی 33 بار آپ نے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ تسبیح کیا کرتی تھی، اپنے اوپر دم کر لیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں اس کے بعد تیسرا کلمہ 3 بار پڑھتی تھی، یا چوتھا کلمہ 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتی تھی۔ تو اس طرح جناب ہر سیدہ نے ساری زندگی اس کو اپنا معمول بنایا۔ اس کے بعد امہات المومنین نے، صحابہ نے، آج تک اولیاء اللہ میں یہ ان کی یہ تسبیح فاطمہ جو کہا جاتا ہے، یہ تمام کے تمام سلاسل میں یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھا کریں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اب آتے ہیں ہم کہ وہ وظیفہ بتائیں جو ہر نماز کے بعد کریں تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں۔ نماز کے بعد یہ مشکات شریف کی حدیث سن لیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکات کے حدیث ہے نماز پڑھا لیتے تھے، عام لوگ نماز پڑھ کر اٹھ کر چلے جاتے تھے، تو اللہ کے نبی ذکر بالجہر کیا کرتے تھے، اونچی آواز میں ذکر، اور پوچھا کرتے تھے صحابہ کوئی باہر کا بندہ اندر تو نہیں بیٹھا؟ نہیں یا رسول اللہ، میرے نبی کہتے اب آؤ ذکر بالجہر، اونچی آواز میں وہ ذکر کریں جو مجھے اور آپ کو اللہ کا قرب دے سکتا ہے، اللہ کا وصل دے سکتا ہے، اللہ کی محبت دے سکتا ہے۔ تو وہ کیا ذکر ہوتا تھا؟ کلمے کا، پاس انفاس کا ذکر، کلمے، نفی اثبات کا ذکر، نفی اثبات، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے فجر کی جب نماز پڑھنی ہے تو اس کے بعد اونچی آواز میں اگر آپ کر لیں، زیادہ اونچی بھی نہیں کرنا کہ ارد گرد والے لوگ آپ کی ذکر کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا وہ تہجد کے وقت اتنی اونچی ذکر کرتے ہیں، سپیکروں میں کرتے ہیں یا گھروں میں کرتے ہیں، اہل محلہ کو وہ بیزار کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیزار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذکر الہی سے بیزار ہوتے ہیں، بیزار ہونے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی نیند کو اپنی کسی بھی عبادات کی وجہ سے خراب نہ کیا جائے۔ ہاں، اذان جو اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ دی جائے، اور اس کے بعد جو وہ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اتنی اونچی ذکر کرتے ہیں، جو بیمار بندے ہیں ان کو نیند ہی صبح کے ٹائم آتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی عبادت میں ایسا کام ہرگز نہ کریں کہ آپ کی عبادت، آپ کی اللہ کو راضی کرنے میں کسی کی ناراضگی شامل ہو جائے، کسی کی دل آزاری شامل ہو جائے، کیونکہ ہم نے تو دل جیتنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق خدا کو ناراض بھی نہیں کرنا۔ تو فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کریں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ایسے آپ ذکر کے ساتھ کریں، اور آخر پر جب 33 بار ہو جائے کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کلمہ شریف کا ذکر آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ٹائم ظہر کی نماز کا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ اولیاء سے منسوب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اولیاء اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اولیاء اللہ سے جو منسوب ہے، جو میں نے نچوڑ نکالا اولیاء اللہ کا زندگیوں مبارکہ میں جو وظیفہ کر کے وہ ولی اللہ بنے۔ ظہر کی نماز کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، یہ درود پڑھ لیں۔ جون سا بھی درود آپ کو، درود خضری ہے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک وسلم، یا یہ بھی نہیں آتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس درود پاک کو ظہر کی نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہے۔ پھر نماز آ گئی عصر، عصر کے بعد آپ نے استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ استغفار کے معنی کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے۔ اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اگر آتا ہے تو یہ بھی استغفار ہے۔ اور یہ بھی نہیں آتا تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ معاف فرما،
اللہ میرے گناہ معاف فرما۔ یہ اثر کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے گناہوں کی معافی کی، ٹھیک ہے، استغفار کی۔ اور اس کے بعد آ گیا نماز مغرب۔ مغرب کی جب نماز ہو جائے تو آپ نے ذکر کرنا ہے یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یعنی فتح اور کامیابی کے لیے آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے، یا اللہ یا فتاح۔ آپ نے یہ اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی اولیاء اللہ نے یا اللہ یا فتاح بھی پڑھا ہے، اور اولیاء اللہ نے نماز مغرب کے بعد جو ہے وہ کسی بھی آیا مبارکہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آمن الرسول، یا آیت الکرسی ہے۔ اس کو انہوں نے کہا کہ 3 بار ان آیات کو قرآن مجید کی، یا وہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں والذی لا الہ الا هو عالم الغیب، ان آیات کو 3 بار پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تو یہ بھی بڑا کامیاب عمل ہے۔ نماز کے بعد ایسی آیات کو یاد کریں جن کو قرآن کی سید الآیات، اچھی آیات، ساری اچھی ہیں، بڑی آیات کہا جاتا ہے، آیت الکرسی یا سورہ آل عمران کی آخری آمن الرسول بما انزل الیہ، اور یا سورہ حشر کی آخری آیات۔ اگر یہ بھی نہیں آتی تو چارے کل پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور یہ وظیفہ چارے کل کا کرنا ہے، یہ نماز مغرب کے بعد۔ اور نماز عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سونے سے پہلے سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم، اس کی تسبیح کرتے کرتے دل پر اور اپنے اوپر دم کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی زیارتیں بھی ہوں گی، پاکیزگی بھی ہوگی آپ کے اندر کی، باطن بھی پاک ہوگا، دنیا ظاہر اور باطن کشائش ہو جائے گی، یعنی رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اور آپ ان وظائف سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے خاص محبوب ولی بن سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، آپ یہ سب تمام کے تمام وظائف کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا مالک مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، اور میرا اللہ آپ کو اور مجھے اپنے صالحین، نیک صالحین بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔